اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ واقعی اللہ ہے؟ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ خدا کا ذاتی نام ہے، اور قرآن مجید کے مطابق پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، وجود رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں دو جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رہتا کہاں ہے۔ پہلی بات قرآن مجید سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو اللہ تعالیٰ ادھر ہی موجود ہے۔ ایک تو بات اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی، اور دوسری صورت حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہے میں نے 6 دن میں پیدا کیے، اور 7ویں دن عرش معلیٰ پر استوار ہوا، بیٹھا اپنی شاہ نشان، اس کے آگے کسی کو کوئی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کھڑا ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے۔ نہ اللہ کو بھوک لگتی ہے اور نہ وہ تھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہے جب کوئی چیز نہیں تھی، نہ زمین تھی، آسمان تھا، اور نہ جن تھے، نہ فرشتے تھے، اور نہ یہ کائنات تھی۔ اللہ تعالیٰ اکیلا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچان اپنی ظاہر کروں، تو پھر میں نے یہ دنیا بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے اس دنیا کو، کائنات کو بنانے کا آغاز کیا، اور لفظ کن کی جو انوارات ہے، نور ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس نور سے تمام انسانوں کی روحیں بنائیں، اور ان تمام روحوں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک بنائی، اور پھر اس کے بعد ملائکہ کو بنایا، اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں جنات کو بنایا، اور اس کے بعد یہ زمین و آسمان بنا کے پوری کائنات تخلیق کر دی، اور اسی کی وہ اشارہ کر رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے اس قرآن مجید میں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور موجود دونوں باتوں ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور موجود ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند آسمان کو کر دیا ہے کہ انسان اپنے شمسی جو سسٹم چل رہا ہے اسی سے اب تک باہر نہیں نکلا، اتنی سائنس نے ترقی کی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور چیلنج کرتا ہے، اللہ سورۃ یاسین میں کہتا ہے کہ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج چاند کو پکڑ لے اور چاند سورج کو پکڑ لے، یا ایک دوسرے کے راستے میں آ جائیں یا ٹکرا جائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ زمین و آسمان بنے ہوئے کئی کروڑوں اربوں سال ہو چکے ہیں، انسان کو تقریباً پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 7 سے 10 ہزار سال ہوئے ہیں اندازاً، اور اس سے کروڑوں سال پہلے زمین و آسمان بنا کر انسانوں کے لیے تیار کر لی گئی تھی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہاں پر ڈائنوسار ہوا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ڈائنوسار تھے وہ ختم کر دیے۔ سائنس کہتی ہے کہ اس سے پہلے ایک دھماکہ ہو چکا ہے، جیسے صحابہ ثاقب کا دھماکہ، اور اسی دھماکے کے نتیجے میں جو ڈائنوسار تھے وہ تمام اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ میری طاقت نے، میری علم نے پوری کائنات کو جکڑا ہوا ہے، میں نے اپنا گھر بنایا ہے تو بنایا، میں اس کے لیے گھر والوں سے لڑا کرتا تھا، میں نے اپنا حصہ لیا ہے، پھر اپنی زمین بیچی ہے، پھر اس میں انویسٹ کیا ہے، پھر ٹھیکیدار حائل کیے ہیں، پھر وہ مکمل کیا ہے اور پیسے لگے۔ کوئی چیز بغیر بنانے کے، آپ گاڑی ڈرائیو کریں، آپ ڈرائیو کرنا بند کر دی، چلتی گاڑی کو چھوڑ دیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر روز میں نئے کام میں ہوتا ہوں، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے اور عرشوں پر بھی موجود ہے۔
اور اس کے آگے کسی کو کوئی پتہ نہیں. اللہ اور بھی بہت ساری نشانیاں قرآن مجید میں اپنے موجود ہونے کی یا وجود رکھنے کی بتاتا ہے. جیسے کہتا ہے اپنی طاقت کی نشانیوں میں جب پرندے اڑتے ہیں، اڑتے ہوئے پر کو سمیٹ کر پھر کھولتے ہیں، ان پر سمیٹنوں میں اور کھولنوں میں، ان دونوں حالتوں میں جب وہ سمیٹ کر کھولتے ہیں، جب وہ بند کرتے ہیں، کون پکڑتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ان کو تھام کر رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے میں نے جو اونٹ ہیں وہ کتنے عجیب پیدا کر دیے ہیں. وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اللہ کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں آسمان میں نے کتنا بلند کر دیا. پھر چیلنج کر رہا ہے اور کہتا ہے تم نے پہاڑ نہیں دیکھے میں نے کس طرح عجیب پیدا کر دیے، کتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے. اللہ اپنے وجود ہونے کی، موجود ہونے کی طاقت کی نشانیاں بتا رہا ہے اور قرآن مجید میں پوری ڈیٹیل بتا دی گئی ہے. اور سورۃ فاتحہ میں 2 آیاتوں میں نے بتا دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے وہ ذات طاقتور بہت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اور جتنی بھی ہر چیز ہے اس نے پیدا کی ہے، اور وہ خود پیدا نہیں ہوا، پہلے سے ہے، پہلے سے ہے. اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہی رہ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد پھر تمام مخلوقات کو پیدا کرے گا، جن میں جنات، انسان سر فرشت ہیں، اور انسانوں اور جنوں کے لیے جنت جہنم بنی ہے. اللہ تعالیٰ ہے تو نظام چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی، وجود ہونے کی ایک اور بڑی نشانی اب بھی دنیا میں موجود ہے، جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی جو ہے وہ ایک آلے کے ساتھ، گندالے نما کے ساتھ، وہ اس کے پتھروں کو کھیڑ کھیڑ کر سمندر میں پھینک دے گا. اور اس کے بعد یہ آخری نشانی بھی جب پوری ہو جائے گی تو پھر قیامت برپا کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہے تو صحیح. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی قرآن مجید میں جو قومیں گزری ہیں جو بہت طاقتور تھیں، عاد اور قوم سمود، قوم عاد اور قوم سمود، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اتنے طاقتور اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیے تھے نہ بعد میں. اب بھی دیکھ لیں ان کے نشانات موجود ہیں، ان کے جسم کی ہڈیاں ملتی ہیں. انسان تو ان کے آگے کیڑیوں کی مانند تھے. اللہ تعالیٰ یہ اپنے موجود ہونے کی نشانیاں بتا رہا ہے. آپ غور نہیں کرتے ایک حمل سے اللہ تعالیٰ بچہ کیسے بنا دیتا ہے. پانی ہے، لیکوڈ ہے، چاہے وہ فیمیل کا ہو چاہے وہ میل کا ہو، چاہے وہ ایگ سپرم کو پکڑے، وہ اس سے بچہ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ جو حمل تم ڈالتے ہو اس سے تم نہیں بچہ بناتے، میں بچہ بناتا ہوں. اللہ تعالیٰ انڈے سے بچہ کس طرح بنا دیتا ہے؟ زردی ہوتی ہے اور اس میں لکوڈ ہوتا ہے. بھینس سبز چارہ کھاتی ہے، دودھ کیسے دیتی ہے؟ کوئی تو نظام کو چلا رہا ہے. اسے کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے علم نے، اللہ کہتا ہے میرے علم نے، طاقت نے پوری کائنات کو جکڑا ہوا ہے. انسان روٹی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، گرم چیزیں بھی کھاتا ہے، سرد بھی کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، سبزیاں بھی، ہر چیز کھاتا ہے. اور باقی کا جو کھانا ایکسپائر ہو کر آٹومیٹکلی اس کے وجود سے نکل جاتا ہے اور اس کی طاقت سے اس کا بلڈ بنتا ہے. یہ بلڈ بنتا کس طرح ہے؟ آپ تمام چیزیں ایک جگہ رکھ دیں، بلڈ نہیں بنے گا. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس جسم کو چلا رہا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. آپ کار میں پٹرول ڈالو گے، اس کی مینٹیننس کرو گے، اس میں موبلائٹ ڈالو گے، وہ چلے گی. سائنس تو کہتی ہے کہ پٹرول آگ بناتا ہے، وہ انجن کو آگ دیتا ہے، حرارت دیتا ہے، پھر چلتے ہیں. آپ غور نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کھلم کھلا کہہ رہا ہے. اتنی نشانیاں ہیں جو چھپائی نہیں جا سکتی.
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم کو ایک آواز دوں گا اور تم اپنی قبروں سے ایسے نکلو گے جیسے ٹڈی دل نکلتا ہے. انٹرنیٹ پر ریسرچ کریں ٹڈی دل کی تعداد کتنی ہوتی ہے. اور جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان ہوں گے، پھر وہ قرآن کی بات سچ ثابت ہوگی جو کہتا ہے کہ ٹڈی دل کی طرح نکلیں گے اور نکلتے ہی دوڑ لگا دیں گے. پھر ایک جگہ اللہ کہتا ہے ہم ایک آواز دیں گے اور وہ میری طرف لپک آئیں گے. اتنی ترقی کے باوجود انسان کو یہی نہیں پتا چلا انسان ڈیڈ کیوں ہو جاتا ہے، مار کیوں جاتا ہے، روح کیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا اے میرے محبوب ان کو بتا دیں جو روح ہے میرے اللہ کا حکم ہے. بس نکل جاتا ہے انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے. پھر انسان کو نہ بھوک کی ضرورت ہوتی ہے نہ سانس کی، آہستہ آہستہ گلنے لگتا ہے، گل کر وہ مٹی ہو جاتا ہے. کہاں وہ ماں کے پیٹ میں حمل سے بچہ بناتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ میرے حکم سے بنا ہے. کیسے وہ اللہ ایک وقت آتا ہے کہ روح کھینچ لیتا ہے اور وہ قبر میں مٹی بن جاتا ہے. پھر وہ بات قرآن کی پوری ہو جاتی ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی طرف لوٹ جانا ہے. اگر ہندوؤں کی بات ایک سچ ہو کو اللہ نہیں ہے، ہم تو زندہ ہو کر اٹھائے نہیں جائیں گے تو ہمیں تو نقصان نہیں ہے. اگر قرآن کی ساری باتیں سچ ہے اور اللہ نے اٹھا لیا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت والا دن کافروں کے لیے بہت زیادہ سخت ہوگا اور وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے. اب تک دو مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جنہیں اللہ دیکھتا ہے، وہ بھی انسانوں کی طرح اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. ایک فرشتے ہیں، دوسرے جنات ہیں. جنات کا وجود تو انٹرنیٹ پر آپ ریسرچ کریں تو آپ جنات کا وجود بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت زیادہ وجود جنات کا کیمروں میں کیپچر ہے اور شیطان جنات میں سے ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے وہ دو مخلوقات بنائی ہیں، انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا. اور یہ جو کائنات ہے اگر قرآن کی تمام باتوں پر آپ غور کریں تو بڑا عجیب سی کیفیت آتی ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ الرحمن میں خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو ہم نے آگ کے لوکے سے بنایا. اور دونوں جو ہیں دونوں کے لیے جنت بھی بنائی ہے جہنم بھی بنائی ہے. اللہ وجود رکھتا ہے تو کائنات کا نظام چل رہا ہے. سائنس کی اس بات کو آپ لے لیں کہ اب خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی. میں نے گھر بنایا ہے تو بنا ہے، اس طرح تو نہیں ہو گیا کہ خود بخود جگہ مل جائے، خود بخود اینٹیں لگیں، پلستر ہو جائے، کلر بھی ہو جائے اور میں رہنے بھی لگوں. نہیں، سائنس کہتی ہے آپ کام کرو گے تو کام ہوگا. اس لیے پوری کائنات کا نظام جو چلا رہا ہے قرآن کہتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. آپ جب دعا کرتے ہیں اللہ دعا کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ آیات الکرسی میں کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے اور اللہ کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری کرسی نے پوری کائنات کا زمین و آسمان کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرے آگے میری سفارش کے علاوہ مجھ سے بات بھی کر سکے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کی نگرانی کرتے ہوئے میں تھکتا بھی نہیں ہوں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے،
लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बेटा है और ना वो किसी का बाप है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और अल्लाह ताला के अलावा उसका कोई हमसर है ही नहीं, अल्लाह ताला के बराबर ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।